السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل ابابیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روایت میں ہے کہ یمن میں ایک قبیلہ آباد تھا جس کا سردار حاتم طائی تھا۔ اب حاتم طائی کی ثقافت سے دنیا کا کون سا آدمی ناواقف تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ جب قید ہو کر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ چلی کہ ان قیدیوں میں حاتم طائی کے قبیلے کی ایک خاتون بھی ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خاتون کو رہا کر دیا جائے۔ خاتون کو جب یہ خوشخبری سنائی گئی تو اس نے یہ کہہ کر آزاد ہونے سے انکار کر دیا کہ میرے ساتھ قبیلے کے دوسرے افراد بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پتہ چلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام افراد کو رہا کر دیا اور مال غنیمت بھی واپس کر دیا، اور نہ صرف اپنی طرف سے انعام و اکرام سے نوازا بلکہ بنفسہ نفیس سرحد تک چھوڑنے کے لیے تشریف لے گئے۔ حاتم طائی کی ثقافت کے ضمن میں ایک قصہ بیان کیا جاتا ہے کہ روم کے بادشاہ کے دربار میں ایک دن حاتم طائی کی سخاوت کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ ایک نے بتایا کہ حاتم طائی کے پاس ایک بہترین عمدہ نسل کا گھوڑا ہے جو ہوا کی رفتار سے دوڑتا ہے، خوبصورت اتنا ہے کہ جو بھی اس کو دیکھتا ہے وہ دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ حاتم طائی اور اس کے گھوڑے کی تعریف سن کر بادشاہ بولا کہ جب تک کسی آدمی کو آزمایا نہ جائے اس وقت تک اس کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنا عقل اور شعور کے خلاف ہے۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ تم خود جاؤ اور حاتم طائی کی ثقافت کے بارے میں معلومات فراہم کرو اور کسی چیز کا مطالبہ اس سے کرو جو اس کی نظر میں سب سے زیادہ قیمتی ہو۔ دربار میں ایک درباری نے کہا کہ حاتم طائی کے لیے سب سے زیادہ اس کا گھوڑا عزیز ہے۔ بادشاہ کو درباری کی یہ بات پسند آئی اور اس نے وزیر سے کہا کہ تم خود جاؤ اور حاتم طائی سے وہ گھوڑا مانگ لاؤ۔ اگر وہ گھوڑا دے دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ حاتم طائی یقیناً سخی ہے۔ روم سے چلا ہوا یہ وفد منزل طے کرتا ہوا رات کے وقت حاتم طائی کے گھر پہنچا۔ جس وقت یہ وفد وہاں پہنچا تو موسلا دھار بارش ہو رہی تھی، گھپ اندھیرا تھا، بادلوں کی گرج ماحول کو خوفناک بنائے ہوئے تھی۔ ایسے خراب موسم میں کسی مہمان کی نوازی کرنا تو دور، کوئی گھر سے نکلنا بھی نہیں چاہتا، لیکن حاتم طائی نے میزبانی کا حق ادا کیا اور مہمانوں کی تواضع اور آرام و آسائش کا پورا انتظام کیا۔ دسترخوان پر لذیذ بھنا ہوا گھوڑے کا گوشت کھا کر مہمان خوش ہوئے اور دسترخوان لذیذ کھانوں سے بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے اپنے اندر سفر کی تھکن کی جگہ توانائی محسوس کی اور گہری نیند سو گئے۔ صبح کے وقت جب بارش تھم چکی تھی اور ہر چیز دھلی ہوئی اور صاف نظر آ رہی تھی تو ناشتے کے دوران وزیر نے مہمان نوازی اور اظہار تشکر کے بعد اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔ کہا کہ ہمارے بادشاہ کو آپ کے گھوڑے کے بارے میں بہت کچھ بتایا گیا ہے۔ گھوڑے کی تعریف سن کر بادشاہ چاہتا ہے کہ آپ اپنا گھوڑا بادشاہ سلامت کی خدمت میں نظر کر دیں۔ یہ بات سن کر حاتم طائی افسوس کے ساتھ ہاتھ ملنے لگا اور بہت افسردہ ہو کر وہ بولا، اگر آپ کو گھوڑا ہی چاہیے تھا تو آپ مجھے پہلے بتا دیتے، لیکن اب میں مجبور ہوں اس لیے کہ میرا پیارا گھوڑا اس دنیا میں نہیں ہے۔
آپ کو تو پتہ ہے کہ پوری رات طوفانی بارش برستی رہی۔ میرے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ کسی اور جگہ سے کوئی اور جانور منگوا سکتا، لہٰذا میں نے اپنے اس گھوڑے کو ذبح کر دیا اور اسی کا بھنا ہوا گوشت دسترخوان کی زینت بنا دیا۔ وزیر حاتم طائی کی یہ بات سن کر حیران رہ گیا۔ بادشاہ سلامت کو جب یہ سارا واقعہ جا کر سنایا تو اس نے بھی حاتم طائی کی سخاوت کی بڑی تعریف کی۔ قبیلے میں سردار حاتم کے بارے میں یوں رقم ہے کہ ایک بادشاہ نے حاتم کی اتنی شہرت سنی کہ بادشاہ نے محسوس کیا کہ اس کی شہرت اور اس کے نام کی عزت حاتم طائی سے کم ہے۔ بادشاہ کا دل بغض اور حسد سے بھر گیا۔ اس کے دل میں یہ وسوسہ آ گیا کہ جب تک حاتم زندہ ہے مجھے حاتم سے زیادہ عزت اور شہرت نہیں مل سکتی۔ شیطانی ذہن کو استعمال کرتے ہوئے اس نے ایک چالاک اور شخص کو اس بات پر مامور کیا کہ وہ حاتم کو قتل کر کر اس کے سامنے لے آئے۔ کرائے کا یہ دہشت گرد اور قاتل شخص اپنے ترکش کو تیروں سے بھر کر اور تیز دھار تلوار کو میان میں رکھ کر حاتم طائی کے ملک کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب وہ حاتم طائی کے علاقے میں پہنچا تو اس کی ملاقات ایک خوش گفتار، خوش مزاج اور بڑے ہی پرسکون شخص سے ہوئی۔ شخص کرائے کے قاتل کو مسکرا کر مسافر سمجھ کر اپنے گھر لے گیا اور اس سے اپنے خلوص سے اس کی تواضع کی کہ کرائے کا قاتل اس کا گرویدہ ہو گیا۔ دوسرے دن جب مہمان نے رخصت ہونا چاہا تو خوش گفتار اور خوش اخلاق مہمان نے اصرار کیا کہ مہمان ابھی چند روز اور ہمارے ہاں رہے اور مزید خدمت کرنے کا موقع دے۔ کرائے کے قاتل کے دل میں میزبان کی تکریم اور بڑھ گئی۔ اس نے کہا کہ مجھے ایک ضروری کام درپیش آ گیا ہے، اس لیے میں زیادہ دن نہیں ٹھہر سکتا۔ میزبان نے کہا کہ آپ وہ کام مجھے بتائیں، شاید میں آپ کی کچھ مدد کر سکتا ہوں۔ کرائے کے قاتل نے رازداری سے کہا کہ بادشاہ نے مجھے حاتم طائی کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے اور اس کے سر پر بڑا انعام بھی مقرر کیا ہے۔ اگر آپ حاتم طائی کو جانتے ہیں تو مجھے اس کا پتہ بتا دیں۔ یہ سن کر میزبان مسکرایا اور عاجزی کے ساتھ جھک کر کہا، میں ہی حاتم طائی ہوں، آپ اپنا کام شوق سے پورا کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر یہ کام آپ اس وقت پورا نہیں کریں گے تو پھر لوگ دیکھ لیں گے اور مزاحمت کریں گے اور آپ بڑے انعام سے محروم رہ جائیں گے۔ حاتم کی یہ بات سن کر کرائے کا قاتل اپنے میزبان کے پیروں میں گر گیا اور اس نے اپنی تلوار اور تیروں سے بھرا ہوا ترکش پھینک دیا اور کہا کہ ایسے معزز سردار کے جسم پر پھول مارنا بھی گناہ عظیم ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار کر دیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں آنے تک کے لیے اللہ حافظ۔